ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. ایک مطلب اور 2-3 شعر چندن سانیال کا پڑھا ہوا ہے، بس نقل کر رہے ہیں ان کی، ملاحظہ فرمائیں. اپنی آنکھوں سے ہی دیکھ لینا مفتیوں تم ذرا چلتے چلتے، اپنی آنکھوں سے ہی دیکھ لینا مفتیوں تم ذرا چلتے چلتے، اپنی آنکھوں سے ہی دیکھ لینا مفتیوں تم ذرا چلتے چلتے، ارے روند ڈالیں گے فتوے تمہارے یہ جلوس ازاں چلتے چلتے، روند ڈالیں گے فتوے تمہارے یہ جلوس ازاں چلتے چلتے. اب یہاں سے شعر ملاحظہ فرمائے. روند ڈالیں گے فتوے تمہارے یہ جلوس ازاں چلتے چلتے. سنیں خاص طور سے کہ طوق و زنجیر یہ کہہ رہے ہیں اے یزید اب ہے تیری تباہی. آئیے حضور صلوات پڑھیں محمد والے. سنیں خاص طور سے کہ طوق و زنجیر یہ کہہ رہے ہیں اے یزید اب ہے تیری تباہی، جس کو بیمار سمجھی تھی دنیا، جس کو بیمار سمجھا تھا تو نے، شام تک آ گیا چلتے چلتے، جس کو بیمار سمجھا تھا تو نے، شام تک آ گیا چلتے چلتے. ایک شعر جناب حر کے حوالے سے کہ کچھ قدم حر بڑھا شے کی جانب، کچھ قدم حر بڑھا شے کی جانب، کچھ قدم شے بڑھے حر کی جانب، کچھ قدم حر بڑھا شے کی جانب، کچھ قدم حر بڑھے شے کی جانب، بخش دی چند لمحوں میں شہ نے حر کی ساری خطا چلتے چلتے، بخش دی چند لمحوں میں شہ نے حر کی ساری خطا چلتے چلتے. اور آخری شعر خاص طور سے ملاحظہ فرمائیں کہ بولے اصغر ہما کے یہ رن میں بابا لے آئے تھے مجھ کو ورنہ، بولے اصغر ہما کے یہ رن میں بابا لے آئے تھے مجھ کو ورنہ، میں مدینے بھی ہوتا تو آتا گھٹنیوں کربلا چلتے چلتے، میں مدینے بھی ہوتا تو آتا گھٹنیوں کربلا چلتے چلتے. بولے اصغر ہما کے یہ رن میں بابا لے آئے تھے مجھ کو ورنہ، میں مدینے بھی ہوتا تو آتا گھٹنیوں کربلا چلتے چلتے.
اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. آئیے مولانا جی ایک نعرے حیدری رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. رب العالمین الرحمن الرحیم غیر المغضوب اللهم صل على محمد وعلى محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين رحمة للعالمين الملقب بطه وياسين مولانا ومولى الثقلين امام القبلتين سید الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم مصطفیٰ محمد واہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ولعنة الله على أعدائهم من قتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وسخاوتهم وعظمتهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وفرقانه المجيد وقوله الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صلوات بجملة. اللهم صل على محمد وعلى محمد. معزز و محترم صاحبان عقل و دانش، صاحبان عقل و شعور، عقل و فکر، پرساداران امام مظلوم کربلا، آج محرم کی پہلی تاریخ ہے اور یہ ماہ اذا، ماہ محرم ہمارے لیے، ہمارے دلوں کے لیے معرفت الہی سے پر کرنے کا ذریعہ ہے. اللهم صل على محمد وعلى محمد. لیکن پروردگار عالم قرآن مجید میں، کتاب حمید میں یہ ارشاد فرما رہا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. ہم نے ہر شے کا اختیار، ہر شے کی قدرت، ہر شے کا پاور امام کے حوالے کر دیا. کون امام؟
جو امام مبین ہے، جو امام مبین ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ ایک جگہ پر یہاں پر سورہ یاسین کی اس آیت میں یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ ہم نے ہر شے کا اختیار امام مبین کے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ یہاں پر لفظ خدا امام مبین کا لفظ استعمال کر رہا ہے۔ دوسری آیت میں جب یہ دیکھا گیا تو خدا نے دوسری لفظوں میں جو استعمال کیا ہے وہ قرآن مبین کا لفظ استعمال کیا ہے۔ کہ امام مبین کو اگر سمجھنا ہے تو قرآن مبین سے سمجھیے، امام مبین کی اگر شناخت حاصل کرنا ہے تو قرآن مبین کے ذریعے سے حاصل کیجئے۔ جس طریقے سے قرآن کا دیکھنا عبادت، قرآن کا پڑھنا عبادت، قرآن کا سننا عبادت، یعنی اگر کوئی انسان قرآن پڑھ نہیں رہا ہے صرف سن رہا ہے تو عبادت ہو رہی ہے۔ جس طریقے سے صرف قرآن کوئی پڑھ نہیں رہا صرف دیکھ رہا ہے تب بھی عبادت ہو رہی ہے، پڑھ رہا ہے تب بھی عبادت ہو رہی ہے۔ قرآن مبین سے امام مبین کو سمجھیے۔ رسول خدا ارشاد فرما رہے ہیں اے علی، ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے۔ نظر و وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جس طریقے سے قرآن کا دیکھنا عبادت، اسی طریقے سے امام کا دیکھنا عبادت، جس طریقے سے قرآن کا پڑھنا عبادت اسی طریقے سے ذکر اہل بیت کرنا عبادت، جس طریقے سے قرآن کا سننا عبادت اسی طریقے سے ذکر اہل بیت سننا عبادت۔ میں ایسے نہیں ہوا میں کوئی بات نہیں کر رہا ہوں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ من بکا و تباکا، جو روئے اور رولائے امام حسین کے غم میں اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ عزیزان گرامی، یہ معرفت اہل بیت ہے کہ اس کو سنا جائے، ذکر اہل بیت ہے، اسے پڑھا جائے تو سننے میں بھی ثواب ہے، پڑھنے میں بھی ثواب ہے۔ ایک جیتی جاگتی صلوات پڑھے محمد والے۔ اچھا آپ یہ دیکھیے کہ انسان، توجہ کیجئے گا، میں صرف ایک لفظ کی آج وضاحت کر دیتا ہوں، انشاءاللہ پھر اسی گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا، استمرار رہے گی کہ امام مبین کل شیء احصیناہ، یہ احصینا سے کیا مراد ہے کہ ہر شے کا اختیار امام مبین کے ہاتھ میں ہے، امام کے ہاتھ میں ہے۔ دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں، کبھی کبھی ہوتا یہ ہے، ایک چیز ہے وجود ذہنی، لاجیکل بات ہے، اور ایک چیز ہے وجود خارجی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ اپنے ذہنوں میں تصور کیے ہوں لیکن وہ چیز خارج میں نہ پائی جاتی ہو۔ تھوڑا سا بیداری سے سنیے گا، آپ نے اپنے ذہن میں کسی چیز کا تصور کیا لیکن وہ چیز خارج میں موجود نہیں ہے۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے ذہن میں کسی چیز کا تصور کیا اور وہ چیز خارج میں موجود ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے ایک چیز تصور کیا، سونے کا پہاڑ اپنے ذہن میں، لیکن خارج میں کہیں موجود نہیں ہے۔ لیکن ہم نے جیسے ہی علم عباس کا تصور اپنے ذہن میں لے کے آئے، ہم نے دیکھا امام بارگاہ میں ایک علم ہے، کہا ذہن میں بھی علم موجود ہے۔ توجہ کیجئے گا، امام بارگاہ میں بھی علم موجود ہے۔ یہ ایک مثال آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ دو چیزیں ہیں، ایک وجود تصوری ہے، ایک وجود خارجی ہے، ایک وجود ذہنی ہے، ایک وجود خارجی ہے۔ نبی کیا خدا کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ کل شیء احصیناہ فی امام مبین، ہم نے ہر شے کی قدرت، ہر شے کا اختیار امام مبین کو دے دیا۔ اب رسول خدا تشریف فرما ہے اور وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ آیت جب نازل ہوئی تو پیغمبر نے سوچا لاؤ ابھی ان کے سامنے تفسیر کیے دیتے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، یہ کچھ ڈسٹرب کر رہا مائک، کیا کچھ پرابلم ہے کیا؟ سلوات بھیجیں محمد علی لا اس کی
ابھی تفسیر کیے دیتے، آپ حضرت میرے طرف متوجہ رہیے گا، اس کی ابھی تفسیر کیے دیتے ہیں، اس کو بیان کیے جاتے ہیں، اس لیے کہ رسول نے جو اپنی زندگی میں بیان کیا ہے اس کو لوگوں نے جھٹلا دیا ہے، تو بعد رسول اس آیت کا کیا ہوگا؟ بھائی بیداری سے سنیے گا، رسول خدا کیا ارشاد فرما رہے، کل شیء احصیناہ امام مبین۔ دیکھو یہ آیت کی تفسیر یہ ہے، خدا اس میں یہ بیان کرنا چاہتا ہے کہ بیچ سے دو بزرگ کھڑے ہو گئے، آپ سمجھ رہے ہوں گے وہ دو بزرگ کون سے، اشارہ کرتے ہوئے چل رہا ہوں، دو بزرگ بیچ سے کھڑے ہوئے کہنے لگے یا نبی اللہ، یہ امام مبین سے کیا مراد ہے؟ امام مبین سے مراد تورات ہے؟ تو نبی نے کہا نہیں، امام مبین سے مراد توریت نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کہا امام مبین سے مراد انجیل ہے؟ نبی نے فرمایا نہیں، امام مبین سے مراد انجیل نہیں ہے، کہا امام مبین سے۔ اب جب یہ دو لفظ انہوں نے بول لیا کہ توریت مراد ہے، نبی نے کہا نہیں توریت مراد نہیں ہے، انجیل مراد ہے، نبی نے کہا نہیں انجیل مراد نہیں ہے، تو انہوں نے کہا لاؤ ایسی چیز کا نام لے جو قلب پیغمبر پر اتری ہو، لہٰذا پیغمبر فوراً کہہ دیں گے یہ مراد ہے۔ وہ کچھ کہنا چاہ رہے تھے لیکن پیغمبر کچھ اور بتانا چاہ رہے تھے۔ اب تیسرا لفظ جو انہوں نے استعمال کیا یا نبی اللہ، اس سے مراد قرآن کریم ہے، پیغمبر نے کہا نہیں قرآن کریم نہیں ہے، قرآن کریم نہیں ہے، اس سے مراد قرآن کریم نہیں ہے، تو کہنے لگے یا نبی اللہ توریت نہیں مراد، اس سے نہ مراد توریت ہے نہ انجیل ہے نہ زبور ہے، تو پھر یہ امام مبین سے مراد کون ہے؟ اور پروردگار کہہ رہا ہے ہم نے ہر شے کا اختیار، ہم نے ہر شے کی قدرت امام مبین کو دے دیا۔ ایک مرتبہ رسول خدا بلند ہوئے، کہا علی ذرا میرے قریب آؤ، علی قریب آتے رہے، ایک مرتبہ علی کے بازو چوم کر مجمع کو مخاطب کر کے بتایا دیکھو امام مبین سے مراد علی ہے، اب جس کو جس چیز کی ضرورت ہوگی علی کی طرف مڑ جانا۔ لہذا عزیزان گرامی، اگر امام کے معیار کو تعین کرنا ہو اور دیکھنا ہو کہ کون امامت کے لائق ہے، تو آپ کی نظر اس بات پر نہیں ہونا چاہیے کہ کون ممبر پر ہے، کون ممبر پر نہیں ہے، کون محراب میں ہے، کون محراب میں نہیں ہے، کون اقتدا کر رہا ہے، کون اقتدا نہیں کر رہا ہے، بلکہ اگر آپ کو امامت کا معیار دیکھنا ہو اور امامت کو پہچاننا ہو تو یہ دیکھیے امور دینی، امور دنیاوی میں کون ایسا شخص ہے جو صحیح راستہ بتا رہا ہے۔ اسی لیے کہا یہ گیا دو طرح کے امام پائے جائیں گے دنیا میں، ایک امام وہ ہوں گے جو خدا کے حکم پر، جو اپنے نفس پر خدا کے حکم کو مقدم کر دیں گے، اور ایک امام وہ ہوں گے جو خدا کے حکم پر اپنے نفس کو مقدم کر دیں گے۔ پہچاننا تمہارا کام ہے، تم ان کی طرف جاؤ جو اپنے نفس پر خدا کے حکم کو مقدم کیے ہوئے ہیں، یا وہ جو خدا کے حکم کو اپنے نفس کی طرف مقدم کیے ہوئے ہیں، کا پہچاننا تمہارا کام ہے۔ ایک وہ ہے جو خدا کے حکم کو قبول کرے گا، ایک وہ ہے جو اپنے نفس کے حکم کو قبول کرے گا۔ کہ اگر خدا کے حکم کی طرف جاؤ گے تو تمہاری جو جگہ ہوگی وہ نور ہوگی، اور نفس کی طرف جاؤ گے تو تمہاری جگہ نار ہوگی۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ کل شیء وکل شیء احصیناہ فی امام مبین، ہم نے ہر شے کا اختیار، ہم نے ہر شے کی قدرت امام مبین میں کر دی ہے، امام مبین کے حوالے کر دیا ہے۔ اب کل میں ایک روایت پڑھ رہا تھا، بہار الانوار کی یہ روایت ہے، عربی ہے، اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ پیغمبر ختم مرتبت کے بعد جب رسول خدا نے دین اسلام کی مہار اور باغ دور سنبھالا، میں عرض کروں گا کہ کیا ہر شخص نبی کی جگہ پر بیٹھ سکتا ہے؟ انشاءاللہ وضاحت طلب گفتگو ہے اور آپ کے سامنے میں بیان کروں گا۔ تو جب مولائے متقیان
ایک کسی غزوے سے پلٹ رہے تھے، ایک جنگ سے پلٹ رہے تھے، تو ایک میدان تھا جہاں پر بہت زیادہ درخت تھے، اور اس جگہ کو وادی نمل کہا گیا، جہاں پر چونٹیوں کا بسیرا ہو، جہاں پر چونٹیاں زیادہ زندگی گزارتی ہوں۔ ایک مرتبہ عمار یاسر اس وادی میں رکے، اور رکنے کے بعد ان کے ذہن میں ایک سوال آیا کہ خدا کی قدرت کا کیا کہنا، بیداری سے سنیے گا، خدا کی قدرت کا کیا کہنا کہ اللہ نے اتنی چونٹیوں کو خلق کیا، لیکن دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو بتا سکے کہ اس کی تعداد کیا ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو بتا سکے ان کی تعداد کیا ہے۔ ایک مرتبہ مولا متقیان پیچھے مڑے، عمار یاسر سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں، عمار یاسر تم کیا سوچ رہے ہو میں جان رہا ہوں، عمار یاسر تم کیا سوچ رہے ہو میں جان رہا ہوں۔ اب یہاں پر مجھے کہنے دیجئے قرآن کیا کہہ رہا ہے، کل شیء احصیناہ فی امام مبین، ہم نے ہر شے کا علم، ہر شے کی قدرت، ہر شے کا اختیار امام مبین میں کر دیا ہے۔ جو فقروں کو پڑھ لے اسے علی کہا جاتا ہے۔ بھائی دیکھیں یہ واقعہ جو میں پڑھ رہا ہوں، اگر یہ کل شیء احصیناہ کی تفسیر میں علامہ مجلسی میں اپنی کتاب بحار الانوار میں لکھا ہے کہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ عمار یاسر تم کیا کہہ رہے ہو میں سمجھ رہا ہوں، تم کیا سوچ رہے ہو میں سمجھ رہا ہوں۔ عمار یاسر تم یہی سوچ رہے ہو نا، اللہ نے ان چونٹیوں کو خلق کر دیا ہے، لیکن کوئی بتا نہیں سکتا ہے کہ ان کی تعداد کیا ہے، یہ کتنی تعداد میں ہے، بہت زیادہ ہے۔ عمار یاسر یہ مرحلہ تو بہت آسان ہے، تمہاری فکر تو یہی تک پہنچی ہے نا کہ کوئی اس کی تعداد نہیں بتا سکتا۔ عمار یاسر کہو تو میں بتا دوں اس میں نر کتنے ہیں مادہ کتنے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، یہ کل شیء احصیناہ فی امام مبین کا مصداق ہیں، جو یہ بتا رہے ہیں کہ ہر شے کا اختیار، ہر شے کا علم ہمارے پاس موجود ہے۔ اور یہ جو ائمہ خلق ہوئے ہیں یہ صرف اس لیے تاکہ شریعت محمدی کی حفاظت کر سکیں۔ جس طریقے سے پیغمبر علم غیب کی خبر دیا کرتے تھے، اسی طریقے سے ائمہ بھی علم غیب کی خبر دیتے رہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب کوفیوں کے، اچھا ایسا نہیں ہے کہ امام جسے بناتا ہے یا اپنی جگہ پر جو تعین کرتا ہے تو وہ قائم مقام امام ہوتا ہے، گرچہ وہ معصوم نہیں ہوتا، لیکن علم کے لحاظ سے، آداب و اخلاق کے اعتبار سے ہو بہو امام ہوتا ہے۔ کیسے؟ بس میں یہ بتا دوں اور ربط مصائب۔ جب جناب مسلم بن عقیل کو امام حسین نے کوفے بھیجا تو جناب مسلم جب کوفے پہنچے تو لوگوں نے بیعت کیا۔ وہ تمام واقعے آپ کے سامنے موجود ہیں اور آپ کی نظروں سے گزرے اور مجلس میں آپ برابر سنتے چلے آ رہے ہیں۔ صرف میں ایک بات کی طرف اشارہ کرتا ہوں کہ امام کا کوئی کام ہدف سے خالی نہیں ہوتا ہے، کوئی امام کا کام مقصد سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ جب مسلم بن عقیل کوفے پہنچے اور لوگوں نے بیعت اٹھا لیا اور جناب مسلم کو تر و تنہا چھوڑ دیا تو جناب مسلم نے ہانی بن عروہ کے گھر میں پناہ لیا۔ ہانی بن عروہ کے گھر میں جناب مسلم بیٹھے تھے۔ ابن زیاد کو یہ خبر ہوئی کہ ہانی بن عروہ مریض ہیں، بیمار ہیں، لہٰذا ان کی عیادت کے لیے جایا جائے۔ بزرگ صحابی تھے، لہٰذا جیسے ہی ہانی بن عروہ کے گھر میں اور بھی بزرگ صحابی تھے، پتہ یہ چلا کہ ابن زیاد آ رہا ہے تو جناب مسلم سے یہ کہا، سنو
جب ابن زیاد آئے تو تم پردے کے پیچھے چلے جانا، آپ پردے کے پیچھے چلے جائیے گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ محمد والے محمد، ایک اور صلوات پڑھیں محمد والے محمد والے محمد۔ آپ پردے کے پیچھے چلے جائیے گا۔ یہ بہت اچھا موقع ہے کہ ہمارے پاس ابن زیاد آ رہا ہے اور ہم کچھ اشارہ کریں گے، اس اشارے کی بنا پر آپ پردے سے باہر آئیے گا اور فوراً ابن زیاد کو قتل کر دیجئے گا۔ اب ابن زیاد ہانی بن عنوہ کے گھر آیا اور عیادت کے لیے آیا۔ اب جو بزرگ صحابی تھے، کبھی وہ پانی کے ذریعے سے اشارہ کر رہے ہیں کہ جناب مسلم پردے سے باہر نکلے اور ابن زیاد کو قتل کر دے، کبھی کسی ذریعے سے اشارہ کر رہے ہیں۔ مختلف طریقے سے لوگوں نے اشارہ کیا، کنایا کیا کہ جناب مسلم پردے سے باہر نکلے اور ابن زیاد کو قتل کر دے۔ لیکن عزیزان گرامی، عیادت کرتا رہا ابن زیاد، اور عیادت کرنے کے بعد ہانی بن عنوہ کے گھر سے جب باہر نکلا تو جو صحابی تھے جناب مسلم کے قریب جمع ہوئے اور جمع ہو کے کہتے ہیں، مولا آقا، ہم لوگ لاکھ اشارہ کرتے رہے، ہم لوگ لاکھ اشارہ کرتے رہے، آپ پردے سے باہر نہیں نکلے۔ تو جناب مسلم کا جملہ سنیے گا۔ جناب مسلم نے پہلا جملہ جو وہاں پر ارشاد فرمایا کہ تم لاکھ اشارہ کرتے رہے، میں پردے سے باہر کیوں نہیں نکلا؟ سنو، ہم خاندان بنی ہاشم سے تعلق رکھتے ہیں اور بنی ہاشم کے نوجوان کبھی بزدلانہ حملہ نہیں کرتے۔ نہیں، یہی تک مرحلہ نہیں ہے، جوان بنی ہاشم کبھی بزدلانہ حملہ نہیں کرتے۔ اور مجھے حسین نے بھیجا ہے، میں حسین کا معتمد ہوں۔ اور عزیزان گرامی، جناب مسلم نے کہا حسین نے مجھے بھیجا ہے، یہاں پر حسین کا اعتماد مجھے حاصل کرنا ہے۔ اگر میں پردے کے پیچھے سے نکل کر آج ہانی بن عنوہ کے گھر میں ابن زیاد کو قتل کر دیتا تو یہ کربلا جو ہے انقلابی ہونے کے بجائے انتقامی بن جاتی، اور دنیا یہ کہہ دیتی کہ یہ جو کربلا ہے ابن زیاد کو جناب مسلم نے قتل کیا، لہٰذا یزید گھیر کے کربلا کے میدان میں لا کے شہید کر دیا۔ نہیں عزیزان گرامی، معتمد امام حسین تھے جناب مسلم۔ لہٰذا امام کا ہر جو ہدف اور کام ہوتا ہے وہ مقصد الہی کے مطابق ہوتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ امام حسین نے کسی اور کا انتخاب نہ کر کے جناب مسلم کا انتخاب کیا۔ ابھی آپ نے جناب مسلم کے چند مصائب سنے اور گریہ کیا۔ عزیزان گرامی، جب طوا نے کھانا پیش کیا جناب مسلم کو تو جناب مسلم نے یہی کہا کہ میں کیسے کھانا کھا لوں، میرے دو چھوٹے چھوٹے بچے محمد اور ابراہیم اسی کوفے کی گلی میں باپ سے بچھڑ گئے ہیں۔ ابھی یہ گفتگو چل ہی رہی تھی کہ بعض تاریخ نے لکھا اس طوا کا بیٹا یا شوہر آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ تمہاری گفتگو کس سے ہو رہی ہے؟ وہ یہ جانتی تھی کہ یہ دشمن اہل بیت، لہٰذا اس نے کہا کہ اگر تم کسی سے کچھ نہ کہو گے تو میں بتاؤں۔ کہنے لگی کہ میرے گھر میں آج جو مہمان ہوئے حسین کے سفیر مسلم بن عقیل ہے۔ ایک مرتبہ اس نے اپنی زوجہ کو ایک زور کا تماچا مارا، کہا جس کے لیے میں صبح سے شام تک در در بھٹکتا رہا وہ میرے گھر میں موجود ہے۔ وہ فوراً دوڑ کے گیا اور ابن زیاد کو خبر کر دیا۔ اب چاروں طرف سے ابن زیاد کی فوجوں نے طوا کے گھر کو گھیر لیا ہے۔ جب چاروں طرف سے فوجوں نے گھیر لیا تو ایک مرتبہ جناب مسلم نے امامہ سنبھالا، تلوار اٹھائی، تلوار اٹھا کر ابھی گھر سے باہر نکلنا چاہ رہے تھے کہ وہ ضعیفہ اور محترمہ آگے بڑھی، آقا آپ ہمارے گھر سے نہ جائیے، مولا آپ ہمارے گھر سے نہ جائیے، اس لیے جب تک میں ہوں آپ تک کوئی نہیں پہنچے گا۔ جناب مسلم کا جملہ سنیے گا کیا کہا، اے محترمہ تیرا بہت بہت شکریہ، تو نے میری مہمان نوازی کیا، لیکن میرے رہتے ہوئے
دشمن کسی ضعیفہ اور عورت کے گھر میں چلے آئے، یہ ناممکن نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ میں کہوں گا آقا مسلم، آج آپ کو اتنا خیال ہے کل کربلا کا میدان ہوگا، فوج یزیدی ہوگی، خیموں میں آگ لگائی جائے گی۔ جزاکم اللہ خیر الجزا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ ہاں عزیزان گرامی، جناب مسلم آئے ہیں اور حملے پہ حملہ کرتے رہے۔ ایک مرتبہ ظالموں نے کہا ان کو اس طریقے سے نہیں مارا جا سکتا، یہ بنی ہاشم کا شیر ہے۔ ایک گڈھا کھودا گیا، اوپر سے خاص و خاشاک رکھ دیا گیا، اب اسی طرف سے حملہ ہوا۔ جب اسی طرف سے حملہ ہوا اور جناب مسلم نے بڑھ کے حملے پہ کو روکا ہے، اب جو آگے بڑھے ہیں اسی گڈھے میں جناب مسلم گر پڑے۔ اب گرنا یہ تھا، جس کے ہاتھ میں جو تھا وہ اس سے وار کرتا رہا، زخموں سے چور ہو گئے، زخموں کی تاب نہ لائے۔ اب باہر آئے اور آنے کے بعد ایک صدا تھی، الاتش، ہائے پیاس، ہائے پیاس۔ جناب مسلم کو ایک کاسے میں پانی دیا گیا، منہ لگاتے تھے پانی خون ہو جاتا تھا، منہ لگاتے تھے پانی خون ہو جاتا تھا۔ میں کہوں گا آقا مسلم، ارے یہ کوفہ ہے، آج آپ نے پانی طلب کیا، آپ کو پانی مل گیا، لیکن ہائے سکینہ آخری دم تک پانی مانگتی رہی لیکن پانی نہ مل سکا۔ بس عزیزان گرامی آخری جمع ہے اور ختم دعا ہے۔ جناب مسلم کو دارالعمارہ کی چھت پر لے جایا گیا اور جناب مسلم کو وہاں پر شہید کر دیا گیا اور دارالعمارہ کی چھت سے جناب مسلم کو پھینک دیا گیا۔ لیکن شہادت سے پہلے ایک جملہ جناب مسلم نے کہا، آقا اب کوفے نہ آئیے گا، آقا کوفے نہ آئیے گا، اور سلام کیا۔ جیسے ہی جناب مسلم کی سلام کی آواز حسین کے کان میں پہنچی، کہا عباس قافلہ روکو، اون محمد قافلہ روکو، قاسم قافلہ روکو۔ قافلہ رکا، بہت روئیں گے عزیزان گرامی، قافلہ رکا، کہا مسلم کی بیٹی رقیہ کو بلایا جائے۔ امام کے قریب رقیہ آئی، ایک مرتبہ امام نے دستے شفقت پھیرنا شروع کیا، خاندان نبوت کی بیٹی تھی، سمجھ گئی۔ میں کہنے لگی بابا آپ تو ایسے دستے شفقت پھیر رہے جیسے کسی یتیم پہ پھیرا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ حسین کہتے ہاں رقیہ تمہارا باپ اس دنیا میں نہیں رہا، بس میں نے ختم کر دیا مجلس، جیسے چاہیے ویسے مصاحب کے فکرے سن لیجئے گا۔ جناب مسلم کی زوجہ عباس کی سگی بہن تھی، جیسے ہی عباس کو پتا چلا میری بہن بیوہ ہو گئی ہے، اب بھائی چلا ہے بہن کو پرزہ دینے کے لیے۔ اب بیویاں کہتی ہے ہٹو ہٹو عباس آ رہا ہے، جیسے ہی بہن کی نگاہ بھائی کے نگاہ پہ پڑی، دوڑ کے بائیں گلے میں ڈال دیا، اے بھیا عباس آپ کے رہتے ہوئے میں بیوہ ہو گئی۔ عباس نے کوفے کا رخ کیا، کہا بھی کوفے کا تختہ نہ پلٹ دوں تو عباس نہ کہنا۔ حسین نے کہا بھیا عباس ابھی کربلا باقی ہے۔